یہ صدائے حریت جموں کشمیر ہے۔ اپڈیٹ کے ساتھ ابن سلام۔ مقبوضہ کشمیر میں آج متعدد مقامات پر بھارت مخالف مظاہرے کیے گئے۔ جمعے کے موقع پر پابندیاں سخت کیے جانے کے باوجود سری نگر سمیت تقریباً تمام اضلاع میں لوگ سڑکوں پر نکل آئے اور بھارت کے خلاف بحق آزادی نعرے بلند کیے۔ کئی مقامات پر قابض فورسز کے ساتھ جھڑپوں میں متعدد مظاہرین زخمی ہو گئے۔ پابندیوں کے باعث آج مسلسل 10ویں ہفتے بھی جامع مسجد سری نگر سمیت کئی بڑی مساجد میں جمعے کی نماز ادا نہ ہو سکی۔ دریاسنا مقبوضہ وادی کشمیر اور جموں کے مسلم اکثریتی علاقوں میں آج مسلسل 68ویں روز بھی فوجی محاصرہ جاری رہا۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم اجاگر کرنے کے لیے آج پاکستان میں یوم یکجہتی کشمیر منایا گیا۔ وزیراعظم پاکستان عمران خان نے اس موقع پر اسلام آباد میں منعقدہ ریلی سے خطاب کرتے ہوئے کشمیریوں کی حمایت کا اعادہ کیا اور کہا ہے کہ مودی نے حماقت پر مبنی آخری پتہ یہ سمجھتے ہوئے کھیلا کہ کشمیری بھیڑ بکریوں کی طرح مان جائیں گے، مگر کشمیری ان کے جبر کے آگے سرنگو نہیں ہوں گے۔ دریاسنا حریت کانفرنس آزاد کشمیر شاخ کے زیر اہتمام اسلام آباد ہی میں آج اقوام متحدہ کے فوجی مبصر دفتر کے باہر احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ مظاہرین نے مقبوضہ کشمیر میں پابندیاں اٹھائے جانے اور انسانی حقوق اور ریاستی حیثیت کی بحالی کے علاوہ سلامتی کونسل سے ایک اور خصوصی اجلاس بلانے کا مطالبہ کیا ہے۔ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ پاکستان بھارت سے آزادی کی جدوجہد میں اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ کھڑا رہے گا۔ شاہ محمود نے برطانوی ہائی کمشنر تھامس ڈریو کے ساتھ بھی ملاقات کی اور زور دیا کہ برطانیہ سمیت عالمی برادری کو مقبوضہ کشمیر میں کرفیو کے فوری خاتمے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ اپڈیٹ ختم ہوا۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی قابض فورسز کا 68 روزہ محاصرہ، قتل و غارت، بدترین تشدد، اندھادھند گرفتاریاں، پیلٹ جیسے مہلک ہتھیاروں کا بے دریغ استعمال، خواتین کے ساتھ دست درازی، گھروں کی توڑ پھوڑ اور معاشی استحصال کشمیریوں کا جذبہ حریت ختم کرنے میں ناکام رہا، اور ان تمام مذموم ہتھ کنڈوں کے باوجود کشمیری اپنی منزل کے حصول کے لیے پرعزم ہیں۔ اس حوالے سے سنتے ہیں جموں کشمیر پیپلز کانفرنس کے وائس چیئرمین اور حریت کانفرنس آزاد جموں کشمیر شاخ کے رہنما سید یوسف نسیم کی گفتگو۔ جو کچھ 10 لاکھ فوج نے کشمیر کے اندر جس ظلم اور جس بربریت کا ثبوت وہاں پہ دیا ہے، اس کی مثال دنیا کی کسی بھی تاریخ میں نہیں ملے گی، لیکن الحمدللہ کشمیری ڈٹے ہوئے ہیں، کمٹمنٹ کے ساتھ، ڈیڈیکیشن کے ساتھ۔ یہ کشمیریوں کی قربانیاں ہیں۔ ریاست جموں و کشمیر کی غالب اکثریت ایسی ہے جو کسی حد تک جانے کے لیے تیار ہے۔ جب تک ریاست جموں و کشمیر کے لوگوں کو ان کا حق نہیں مل جاتا، یہ تحریک زندہ رہے گی، اور انشاءاللہ وہ دن دور نہیں کہ جب ہم ہندوستان کے ناجائز قبضے اور تسلط سے جموں و کشمیر کا چپا چپا آزاد کروائیں گے، اور انشاءاللہ آزادی کا سورج ضرور طلوع ہوگا۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ حق خود ارادیت کی تحریک کو طاقت کے بل پر دبایا نہیں جا سکتا، لہذا بھارت کو دیوار کے ساتھ سر ٹکرانے کے بجائے حقیقت کا ادراک کرنا چاہیے اور کشمیریوں کو حق خود ارادیت دینا چاہیے۔